اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں کتنی مرتبہ زنا کرنا جائز ہے، یہ ضرور سنیے گا۔ نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ سننے کے بعد چاہے مجھے اچھا کہیے گا یا برا کہیے گا، اس سے میری ذات پر کوئی بھی اثر نہیں پڑنے والا۔ کیوں کہ میرا یہ جو میسج ہے، یہ جو پیغام ہے، ان نوجوانوں کے لیے ہے جو زنا کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ پلیز خدا کے لیے، پلیز خدا کے لیے اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، اپنی نسلوں کو بچا لیں، اپنا خیال کریں، اپنے گھر والوں کا خیال کریں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ملک پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے، کوئی ایسا گاؤں، کوئی ایسی بستی نہیں ہے، کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسی تحصیل جہاں پر زنا زد عام نہ ہو۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور جانا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ بھی زنا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو روزانہ زنا نہیں کرتے، ان کو اتنی دیر تک تسکین نہیں ملتی۔ ہم نے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ اور ایک اللہ کے بندے تھے، جب ان کا گناہ کرنے کے لیے جی چاہتا، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے جی چاہتا، انہوں نے ماچس کی ڈبیا اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے، اسے جلاتے اور جلا کر اپنے جسم کو اسے سلگاتے، تکلیف پہنچاتے۔ جب وہ جسم جلتا تو پھر کہتے، اے جسم، اے نفس، تو یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکا، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے؟ اس لیے ہمیں جہنم کی آگ کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کے بارے سوچنا چاہیے۔ اور زنا ایک قرض ہے اور اسے ادا کرنا ہوگا کسی صورت میں، کسی نہ کسی صورت میں اسے ادا کرنا ہوگا۔ زنا ایک قرض ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحابہ فرما رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے اس وقت، یہ عارضی گھر ہے، چند منٹوں کی لذت کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے، اور ان لذتوں کا خمیازہ کتنا بھگتنا پڑے گا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جہنم کی ایک ایسی وادی جس سے جہنم بھی روزانہ پناہ مانگتا ہے، اور وادی ویل میں رہنے والا جب پانی کا سوال کرے گا تو دروغہ 70 سال بعد اس کی آواز سنے گا اور کہے گا تو نے کیا سوال کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے پانی کا سوال کیا ہے۔ 70 سال پانی پانی کرتا رہے گا، تب وہ کہے گا میں تیرے لیے ابھی پانی لے کر آتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوہے کے برتن میں پانی لے کر آئے گا، اور جب اس کی تپش، ٹمپریچر، گرمائش اتنی ہوگی کہ وہ انسان جب ہاتھ لگائے گا تو ہاتھ جل جائیں گے، ہاتھوں کا گوشت یہ جل جائے گا، اور پھر اس سے گندی بدبو آئے گی، پیپ دار ہوگا، ریشہ ہوگا، گندا غلاظت بھرا خون ہوگا، اور اس کے ٹمپریچر کا عالم یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ نہیں پیے گا تو اسے پھر لوہے کے گزوں سے مارا جائے گا، کہا جائے گا پی، یہ تیرے لیے ہے اور تو ہی اسے پیے گا۔
اور پھر وہ جب منہ کے قریب کرے گا نا پینے کے لیے، اس کی گرمائش ٹمپریچر کی وجہ سے اس کے منہ کا سارا گوشت اور یہ ساری خوبصورتی اس کے اندر گر جائے گی، خالی ہڈیاں رہ جائیں گی، یہ ماس، یہ گوشت کے لوتھڑے اس پانی میں گر جائیں گے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور پھر جب اس پانی کے اندر گر جائیں گے، وہ نہیں پیے گا، فرشتے پھر ماریں گے، کہیں گے پی، یہ تیرے لیے ہے۔ اور جب وہ پیے گا تو اس کے پیٹ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ فرما کے ہمیں نار جہنم سے محفوظ فرمائے، ہمیں اس طرح بنا دے کہ ہم خدا اور مصطفیٰ کو پسند آ جائیں۔